السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا حبل اللہ، السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یا اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور آپ کی سیرت کے اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کروں اور آپ کے گوشے گزار کروں، کیونکہ بہت سارے اعتراضات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ ذات پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی محدث نہیں ہے، بس 16 سے 17 احادیث ان کو یاد تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی فقیہ نہیں ہے، بس اپنی رائے دینے والے ہیں، اپنے ظن کے حساب سے مسائل بتاتے ہیں، حدیث کے حساب سے مسائل کو استنباط نہیں کرتے۔ اس طریقے سے آپ کی ذات بابرکت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو آج میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور آپ کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انشاءاللہ اگلا خطاب ہمارا تقلید کرنا کیسا ہے، عوام الناس کے لیے تقلید کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں ہوگا۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کے اہم پہلوؤں پر ہے۔ میں نے قرآن کریم سے آیت پاک تلاوت کی، آیت کریمہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کیا فرمایا؟ اور وہ لوگ، اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں راتیں گزار دیتے ہیں، یعنی ان کی پیٹیں رات بھر بستروں سے لگتی ہی نہیں ہیں، وہ بستروں سے ٹچ کیے بغیر اپنی پیٹوں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ اور کئے کے لیے الگ کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ رات عیاشی میں گزارنی ہے، اس لیے نہیں کہ گناہوں میں مبتلا رہنا ہے، رات بھر اپنے بستروں سے پیٹوں کو الگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ رات بھر اللہ کو سجدے کریں، اس کے حضور رکوع کریں، گریہ و زاری کریں، اس کے حضور دعائیں کریں۔ یہ بندے اللہ کے بندوں میں سے ہیں، اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ میں بیان فرمایا۔ تب اگر ایسے بندے پیدا نہ ہوں تو بتائیے یہ قول اللہ کا غلط ہوگا کہ نہیں؟ تو پھر قرآن پر انگلی اڑ جائے گی۔ تو اللہ پاک کو ایسے بندوں کو تخلیق کرنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کا اشارہ دے کر فضیلت بیان فرما دی۔ میرے بندے ہر بندے ویسے نہیں، اور میرے وہ بندے ہر بندوں کی طرح نہیں۔ ہر بندے تو رات میں سو جاتے ہیں،
کوئی عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے، کوئی سو کر تہجد کے لیے مخصوص وقت کے لیے اٹھ کر تہجد پڑھ لیتا ہے، رات کے کچھ حصے میں سو جاتا ہے، اور کوئی رات کے آخر حصے میں رات کے ختم ہو جانے کے بعد فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ لیکن میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں کہ جن کو میں نے پیدا کیا اور وہ بندے رات بھر بستر سے الگ ہی رہتے ہیں، رات بھر میری عبادت میں ہی اپنا وقت صرف کرتے ہیں، مجھے سجدے کثرت سے کرتے ہیں، رکوع کثرت سے کرتے ہیں۔ وہ بہت سے بندے ہیں، ان میں سے ایک بندے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان میں سے ایک بندے کون ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، جب رات بھر بستر سے پیٹوں کو الگ رکھ کے رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ان کے بیوی اور بچے بھی تو ہوتے ہیں، وہ بچے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ایک اعتراض پیدا ہوا نا۔ تو اس کا جواب اللہ نے دوسری آیت میں دیا۔ کیا دیا وہ بھی ملاحظہ فرمائے۔ اللہ پاک نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میرے وہ بندے جو کیا کرتے ہیں، رات بھر کیا کرتے ہیں، اپنے پیٹوں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، رات بھر قیام اور رکوع کرتے ہیں، ان کے لیے ہم بستری کرنے کا بیوی سے ایک وقت ہے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ اللہ نے بیان کیا، 3 اوقات ہے شوہر اپنے بیوی کے قریب ہونے کے۔ ہم عموماً ایک ہی وقت جانتے، وہ رات کا ہے نہیں، بعد عشاء، یہی ایک وقت معلوم ہے کہ بیوی کے قریب ہونے کا، مگر اللہ نے 3 وقت بیان فرمائے کہ اس میں آپ اپنے بیوی کے قریب ہو سکتے ہیں۔ پہلا وقت فرمایا وہ نماز فجر سے پہلے کا ہے، نماز فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ دوسرا وقت وہ فرمایا دوپہر سے پہلے کا وقت، یا دوپہر کا وقت، دوپہر سے پہلے یا دوپہر کا وقت، قیلولہ جو کرتے نا اپن دوپہر میں سونے کے لیے جب کمرے میں جاتے، وہ وقت کیا ہے؟ بیوی سے ہم بستر ہونے کا، اس کے قریب ہونے کا ہے۔ تیسرا وقت اللہ نے بیان کیا عشاء کی نماز کے بعد، اب وہ رات کا وقت، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا ایک وقت، دوسرا فجر کی اذان سے پہلے کا وقت، اور تیسرا دوپہر میں قیلولہ کے وقت، دوپہر میں جب آپ آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ وقت۔ یہ 3 وقت بیوی سے ہم بستری کرنے کے ہے نا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی زوجہ بھی تھی اور آپ کے بچے بھی تھے، تو یہ زوجہ کا حق آپ کیسے ادا کرتے تھے؟ اللہ کے اس ارشاد پہ عمل کر کے دن میں ظہر کے وقت آپ کیا کرتے تھے؟ قیلولہ کے وقت کیا کرتے تھے؟ آپ اپنے بیوی سے ہم بستر ہوتے تھے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے ہٹ کر امام اعظم ابو حنیفہ کا عمل ہی نہیں ہے، آپ کا عمل قرآن کے اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ اب رہ گئی یہ بات، کیا رات بھر عبادت کرنا صرف امام اعظم نے ایجاد کیا، یا امام اعظم سے پہلے صحابہ کے دور میں بھی صحابہ اکرام ایسے کثرت سے عبادت کرنے والے تھے؟ بالکل تھے۔ سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھیے آپ، رسول پاک کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی، جن کو سرکار نے جنتی عورتوں کی سردارنی قرار دیا، آپ رات بھر ایک ہی سجدے میں گزار دیتی تھی، اکثر و بیشتر پوری رات ایک سجدے میں ختم کر دیتی، اور جب فجر طلوع ہوتی، فجر کی اذان ہونے لگتی، آپ سجدے سے سر اٹھا کے اللہ سے عرض کرتی، مولا رات تو نے کتنی چھوٹی بنائی، فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ نہ کر سکی، کم از کم ایک رات ایسی تو بنا دے کہ فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ کر لے۔ سرکار کے صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جو ایک دن میں ایک مکمل قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا زیادہ قرآن شریف پڑھنے سے منع فرمایا۔ بہت صحابہ تو ایسے بھی تھے کہ روزانہ روزے رکھتے تھے، نفل فرض روزے تو رمضان کے رکھتے ہی تھے، سال کے 12 مہینے روزوں میں گزار دیتے تھے، کچھ وہ بھی صحابہ تھے۔ خلفائے راشدین کی زندگیاں پڑھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو عبادت خدا کے لیے کھڑے ہوتے، اور ذرا سی بھی اونگ آتی یا سستی محسوس ہوتی تو آپ ایک ہنٹر رکھ لیے تھے، اس سے اپنے پشت پہ مارتے اور یہ کہتے کہ اے عمر، کھاتا ہے تو سستی نہیں ہوتی،
رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تجھے سستی آتی ہے، یہ کہہ کر اپنے پیٹھ پر ہنٹر سے مارتے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، راتوں میں شب دار رہنا۔ آپ نے سنا شعبان کے مہینے میں اور رمضان کی فضیلت کے باب میں کہ صحابہ اکرام تراویح کی نماز پڑھتے تو انہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ ہماری سحر نہ چھوٹ جائے، یعنی رات بھر تراویح کی نماز ختم کرنے میں لگا دیتے تھے۔ 20 رکعت تراویح اتنے اطمینان سے پڑھتے تھے کہ ہر 4 رکعت کے بعد پھر 4 رکعت نفل پڑھے اتنا وقت دیتے تھے۔ کچھ صحابہ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ یہ رات رات بھر شب داریاں تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، علی کبھی چین و سکون کے ساتھ کوئی رات آپ سوئے بھی ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرمائے، جب سے ایمان لایا ہوں ایک ہی رات چین و سکون کے ساتھ سویا بولے، باقی ہر رات سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں خیال آتا ہے علی شاید یہ تیرے زندگی کی آخری رات ہو، کیا رب سے ملاقات سو کر کرے گا؟ تو میں رات بھر جاگنے میں گزار دیتا۔ کچھ سوتے بھی تھے، ایسا نہیں کہ زندگی پر ایسا ہی گزار دیے، کچھ سوئے بھی، اور اکثر و بیشتر آپ کی زندگی کی ایسی راتیں گزری ہیں کہ رات رات بھر جاگنے میں گزار دیتے۔ فاروق اعظم کے دور خلافت کے 10 سال اٹھا کر دیکھو، آپ عبادت خدا کرنے کے ساتھ راتوں میں گشت کرتے پھرتے تھے بھیس بدل کر، تاکہ میرے رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پیاسا تو نہیں رہ گیا، کوئی غریب پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی محتاج تو نہیں ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بھیس بدل بدل کر آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ یہ سب صحابہ اکرام کے طور طریقے بتا رہا ہوں میں۔ وہ کثرت سے عبادتیں خدا میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو انہی سنتوں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی بسر فرمائی۔ آئیے اب آپ کے زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مشہور قول جو ہے وہ یہ ہے کہ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ کون سی ہجری میں؟ 80 ہجری۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جو ہجرت کرے نا، وہاں سے ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سرکار مدینہ آنے کے بعد 10 سال ظاہری حیات میں رہے، اس کے بعد حضور وصال فرمائے، تو یہ 10 ہجری کو مائنس کر دو آپ۔ اب اس کے بعد سے یعنی سرکار کے وصال فرمانے کے 70 سال بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی۔ بات سمجھ گئے؟ اور آپ وصال کب فرمائیں؟ 15 شعبان 150 ہجری میں وصال فرمائے۔ اب اس قول کے مطابق آپ کی عمر مبارک 70 برس بنتی ہے۔ 70 برس آپ ظاہری حیات میں رہے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ 61 ہجری میں 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور وصال فرمایا تو 91 برس آپ کی عمر تھی۔ وصال فرمایا جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 91 برس۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ 70 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 70 ہجری میں آپ کی کیا ہوئی؟ ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ بھی قول ہے۔ اب آپ جب پیدا ہوئے تو وہ دور تابعین کا تھا اور صحابہ اکرام سے ملاقات کر سکتے تھے، وہ دور میں آپ پیدا ہوئے۔ سرکار تو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور سرکار کے پردہ فرمانے کے 70 سال بیت گئے اور آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام ہے حضرت ثابت اور آپ کا اصل نام ہے محمد نعمان، اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ کنیت کس اعتبار سے ہے؟ آپ کے کسی بیٹے یا بیٹی کے نام سے کنیت نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کے دین کو اللہ نے دین ابراہیم اور دین حنیف قرار دیا۔ اس نسبت سے آپ نے اپنا لقب، اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھنا پسند فرمایا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اسی کنیت سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام کیا ہے؟ ثابت، اور آپ کے جو دادا تھے نا وہ کیا تھے؟ کافر تھے، اور بعد میں جو ہے نا کیا ہے؟ مسلمان ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں اپنے صاحبزادے کو لے کر تشریف لے گئے، اور جب وہاں لے کے گئے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے،
اور علم کے چشمے تمہاری اولاد میں جاری فرمائے۔ اس دعا کا اثر تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بے حساب علوم سے کیا ہے نوازا۔ آپ جو ہے پہلے جب ابھی جوانی کے قریب کی عمر کو پہنچے، یعنی 6-7 برس کی عمر کو پہنچے، 6-7 برس کی عمر کے قریب آپ جب پہنچے تو آپ ایک خواب دیکھے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو سرکار کی مزار کو کھودنا شروع کر دیے، اس خواہش میں کہ میں سرکار کی میت مبارک کو دیکھتوں بول کے۔ خواب میں دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا، امام اعظم سرکار کی رسول پاک کی مزار کو کھود رہے ہیں۔ کھودنے کے بعد جب دیکھے تو وہاں سرکار کی میت مبارک نہیں ہے، کیا ہے وہاں پہ ڈھانچہ ہے، اور ڈھانچہ بھی ہڈیاں پوری بکھری ہوئی پڑی ہیں۔ تو آپ رسول پاک کے ڈھانچے کی جو ہڈیاں بکھری پڑی ہیں اس کو جوڑ کے صحیح کر رہے بول کے دیکھے۔ یہ خواب دیکھے تو خواب سے ہیبت میں اٹھے، پسینے چھوٹ گئے اور بولے کہ یہ ایسا کیسا خواب پڑ گیا عقیدے کے خلاف، جبکہ سرکار کی حدیث صحیح موجود ہے کہ نبیوں کا جسم مٹی میں سلامت ہوتا ہے، اور میں نے یہ کیا خواب دیکھ لیا کہ سرکار کے جسم مبارک تو صحیح حالت میں نہیں ہے، صحیح سلامت حالت میں، بلکہ ہڈیاں کیا ہیں بکھری ہوئی ہیں اور میں جوڑ رہا ہوں۔ اب اس کی تعبیر کس سے لوں؟ لوگوں سے دریافت کیا تو اس وقت تعبیرات خواب کی بتانے والے مشہور ترین امام تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ ان کی صحبت میں گئے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کے بارے میں آپ کیا تعبیر بتاتے ہیں؟ انہوں نے پیشانی چومی اور فرمایا مبارک خواب ہے۔ کیا فرمایا؟ مبارک خواب ہے۔ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تعلیمات کی گہرائیوں میں تم اترو گے۔ سمجھ گیا تھا؟ وہ سرکار کی ہڈیوں کو جوڑنے کا مطلب سرکار کے دین کی ایسی خدمت کرو گے کہ تمہارے جیسی خدمت کرنے والا تمہارے ٹکر کا عالم کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا ایسے زبردست فقیہ ہوگے، دنیا میں بہت شہرت ہوگی، بہت اللہ تعالیٰ تم کو نام عطا فرمائے گا، بہت عزت و شہرت عطا فرمائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ جب خواب کی تعبیر سنی تو آپ کو ذوق اور شوق پیدا ہوا علم دین کے حصول کا۔ جب اتنا پیارا خواب سرکار کی طرف سے مجھے دکھایا گیا ہے تو کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احادیث شریفہ اور بہت ساری چیزوں کو، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، حفظ اور حدیث حفظ جو ہے نا کیوں نہ کروں۔ اس کے لیے آپ جو ہے علم کے حصول کے لیے نکل پڑے، اور آپ جب دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلے تو محدثین کے پاس حدیث سیکھی۔ محدثین میں آپ کے اساتذہ میں صحابہ اکرام ہیں، پہلا طبقہ تو آپ کے اساتذہ میں صحابہ اکرام کا ہے۔ بتایا گیا روایتوں میں آتا ہے 5 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی اور 6ویں ایک صحابیہ ہیں، تو اس طرح 6 صحابہ، 5 صحابہ اور ایک صحابیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور ایک قول کے مطابق 6 صحابہ 7ویں صحابہ سے ملاقات ہوئی، صحابیہ سے، اور بتایا گیا 15 صحابہ 16ویں صحابیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ کسی کا اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ سے ملاقات کی، اختلاف اس بارے میں ہے کہ حدیث صحابہ سے لی یا نہیں لی، اس بارے میں اختلاف ہے، بات سمجھ رہے؟ لیکن صحابہ کی زیارت کرنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ واحد 4 اماموں میں، امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل ہو یا امام مالک ہو یا امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام نسائی ہوں، ان تمام ائمہ میں بلکہ تمام محدثین میں، فقہا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے صحابہ سے ملاقات کی ہو۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ واحد ایسی ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ حدیث پاک سنی اور ان کی مجلسوں میں بیٹھے۔ دوسرا طبقہ آپ کے اساتذہ میں ائمہ اہل بیت کا ہے۔ کس کا ہے؟
دوسرا طبقہ آپ کے صحابہ، آپ کے اساتذہ میں سے ائمہ اہل بیت، آپ نے بچپن ہی میں امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ان سے ملاقات کی، اور امام محمد باقر سے ملاقات کی، امام جعفر الصادق کی خدمت میں تو 2 سال تک رہے، اور فرمایا کہ میری زندگی میں اگر امام جعفر الصادق کی شاگردگی کے 2 سال نہ ہوتے تو میں دین کیا ہے سمجھ ہی نہ پاتا۔ بولے وہ 2 سال امام جعفر الصادق کی خدمت میں آپ نے صرف کیے، خرچ کیے، آپ کی خدمت میں لگے رہے، اور اس کے بعد امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں حضرت امام زید بن علی اوسط، ان کی خدمت میں آپ رہے، اور تصوف کا علم، زہد و تقوی کا علم حضرت زید بن علی اوسط سے حاصل کیا، اور ان کی خدمت میں رہے، فقہ ان سے سیکھا، اور آپ نے فرمایا میں نے حضرت زید بن علی اوسط سے بہترین زاہد اور تقوی کا پیکر اور فقیہ آپ سے بڑا کسی کو نہیں پایا۔ یہ کہے اور آپ کی خدمت میں رہے، آپ ہی سے آپ نے مریدی حاصل کی، بیعت حاصل کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کسی کے مرید نہیں ہیں، یہ مغالطہ دور کر لیں، حضرت زید بن علی اوسط سے آپ نے بیعت حاصل کی۔ یہ کہنا کہ آپ کسی کے مرید نہیں ہیں، تصوف کے علم سے دور تھے، وہ یہ بھی جان لیں آپ کے زندگی کا ایک گوشہ یہ بھی ہے، حضرت بہلول دانا آپ کے تصوف کے اساتذہ میں سے ہے، حضرت سفیان ثوری آپ کے شاگردوں میں ہے، تصوف کے بڑے اماموں میں سے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ امام محمد، امام ابو یوسف جیسی شخصیتوں کے آپ استاد محترم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت کے صحبتوں سے فیضیاب ہوئے، ایسا کوئی دوسرا امام آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ 2 ہو گئے، اور امام بخاری کو لے لیجئے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی کو لے لیں، امام جو ہے نا مصنف عبد الرزاق کو لے لیں، حضرت امام عبد الرزاق کو لے لیں، جتنے محدثین ہیں سب محدثین کو لے لیں، اور ان کے اساتذہ کی فہرست کھنگا لیں تو کسی کے اساتذہ 200 ہیں، کسی کے 400 ہیں، کسی کے 700 ہیں، کسی کے 200، کسی کے 150، کسی کے 170، 120 ہیں، کسی کے بھی اساتذہ اتنے کثیر نہیں جتنے امام اعظم کے ہیں۔ امام اعظم کے کل اساتذہ کی تعداد 4000 بتائی گئی ہے۔ کتنے؟ 4000 تو آپ کے خالی اساتذہ ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، 4000 اساتذہ میں سے 15 تو صحابہ آپ کے استاد ہیں، اور ائمہ اہل بیت آپ کے استاد ہیں، وہ بھی امام محمد باقر جیسی شخصیت، امام جعفر الصادق جیسی شخصیت، حضرت زید بن علی اوسط جیسی شخصیت آپ کے اساتذہ میں سے ہے۔ اب ذرا سوچئے جن کے اساتذہ ایسے ہوں، اور شاگردوں میں شاگردوں کا کیا عالم ہے۔ امام بخاری کو سب سے بڑا درجہ حدیث کی کتاب میں کیوں ملا پتہ ہے معلوم؟ اس لیے ملا کیونکہ آپ کے پاس جو احادیث ہے نا، وہ لیول کی احادیث کسی اور امام کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے امام بخاری کو اول درجہ دیا جاتا۔ دیکھو امام بخاری کے اور سرکار کے بیچ میں جتنے راوی کم ہیں ان کی تعداد 3، تو امام بخاری جو روایت کرے احادیث، 22 احادیث ایسی ہے، 22 احادیث ایسی ہے بخاری شریف کے اندر جو ثلاثیات ہے۔ کیا ہے؟ ثلاثیات کا مطلب امام بخاری اور سرکار کے بیچ میں خالی 3 ہی راوی ہے، سمجھ رہے؟ سرکار نے ان کو بیان کیا، انہوں نے ان کو بیان کیا، انہوں نے ان کو بیان کیا، انہوں نے امام بخاری کو بیان کیا۔ تو امام بخاری اور سرکار کے بیچ میں خالی 3 حضرات کیا ہے؟ راوی ہے۔ ایسی حدیثیں بخاری میں 22 ہیں، جس کی وجہ سے بخاری کا درجہ حدیث کے کتب میں سب سے اعلیٰ ہے، اور امام مسلم کے پاس 4 ہیں، ان کے اور سرکار کے بیچ میں راوی 4 ہیں، اور امام ابو داؤد و ترمذی ہو بعضوں کے نزدیک 3 سے زیادہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لاسٹ لمٹ 3، سمجھ رہے؟ اور اس کے بعد 4، 5، 6، 7 زیادہ سے زیادہ بھی راوی آئے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ ان کے اور سرکار کے بیچ میں خالی ایک ہی واسطہ ہے، ان کے اور سرکار کے بیچ میں خالی 2 ہی واسطے ہیں۔ ایسے احادیث 1000 کی تعداد میں امام اعظم نے بیان کی ہے،
یہ کہنا کہ امام اعظم نے صرف 16 سے 17 احادیث بیان کی ہے یہ جہالت ہے، اس نے امام اعظم کو ابھی پڑھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ ائمہ حدیث نے امام اعظم کے بارے میں کیا کہا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، بغیر جانچ پڑتال کے کہہ دیا کہ امام اعظم 16 سے 17 حدیثیں جانتے ہیں۔ امام اعظم کے سامنے صحابہ کا عمل ہے، امام اعظم کے سامنے ائمہ اہل بیت کا عمل ہے، ڈائریکٹ ان سے لے کر احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ فقہ کی دنیا میں فقہ کے ابواب باندھنے والے، فقہ کے اصولوں کو لکھنے والے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ارے ان کے بتائے ہوئے طریق کو اپنایا امام مالک نے، کس میں؟ فقہ کے اصولوں کی بات کر رہا ہوں، اسی اصولوں کو لیا امام بخاری نے، اسی اصولوں کو لیا امام شافعی نے، انہی اصولوں کو لیا امام احمد بن حنبل نے، انہی اصولوں کو لیا حضرت امام مالک نے۔ تو پتہ یہ چلا ان کو امام اعظم ایسے ہی نہیں کہا جاتا، جتنے ائمہ گزرے، ائمہ حدیث ہو کہ ائمہ فقہ ہو، انہوں نے صدقہ اور خیرات لی ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیب عدد کل معلوم لک۔ تو میں یہ بتا رہا تھا امام بخاری کے جو 22 حدیثیں ہیں جو کیا ہیں ثلاثیات ہیں، اور امام بخاری اور سرکار کے بیچ میں کتنے واسطے ہیں؟ 3۔ ایسی کتنی حدیثیں ہیں؟ 22۔ وہ 22 حدیثوں میں سے 20 حدیثیں امام بخاری کی بخاری میں وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ملی ہیں۔ کس سے ملی ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے۔ تو امام بخاری نے ثلاثیات 22 لی، اور 22 ثلاثیات میں 20 ثلاثیات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لیے۔ تب آپ بتائیے امام بخاری کے بھی 20 اساتذہ ایسے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ یہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری کا پیکر ہستی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ جنہوں نے قرآن شریف کو حفظ بھی کیا، اور جنہوں نے مکہ اور مدینہ میں اپنا بہت سا وقت گزارا، اور جنہوں نے بصرہ سے کوفہ، انبار، بابل، زمین فارس میں، آپ اہل فارس سے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ فارس میں بھی گھوم پھر کر علم حدیث، فقہ وغیرہ سارے علوم کو حاصل کیے۔ مکہ مدینہ میں صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت کی صحبتوں سے مستفید ہوئے۔ 55 حج آپ نے اپنی زندگی میں ادا فرمائے، 7000 قرآن شریف پوری زندگی میں ختم فرمائے، اور آپ کی راتوں میں کئی راتیں ایسی ہے صرف 2 رکعت میں آپ نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے، اور 40 سال آپ نے اپنی زندگی کے ایسے گزارے، 40 سال ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 40 سال تک ایک رات بھی آپ بستر پر نہیں سوئے، 40 سال تک مسلسل رات بھر جاگ کر روز ایک رات میں ایک قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی مبارک میں 45 سال ایسے ہیں، 45 ایئر، 45 سال ایسے ہیں کہ 4 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، 5 میں سے 4 نمازیں، یہ 4 نمازوں کو آپ نے ایک ہی وضو سے ادا فرمایا، دن میں وضو نہیں ٹوٹا۔ ایسے 45 سال آپ نے زندگی میں گزارے۔ یہ 45 سال چھوڑ پکڑ کے بیان ہو رہے ہیں، کنٹینیو نہیں، چھوڑ پکڑ کے۔ کبھی کیا ہے آپ جو ہے نا، کیا ہے معلوم ہے، وضو جو ہے نا آپ کا ٹوٹ بھی جاتا تھا، کبھی ایسا بھی ہوا، لیکن پورا اگر آپ کی زندگی مبارک کا عرصہ نکالا جائے تو 45 سال ایسے بنتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ 4 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی، 45 سال۔ اور فجر سے، عشاء سے فجر جو پڑھی ویسے 40 سال آپ نے گزارے، اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی مبارک گزاری اور صدقہ خیرات کا پیکر بنے رہے۔ آپ کے جیسا سخی لوگوں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ کے جیسا متقی لوگوں نے آپ کے دور میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس اور عرض کیا میری بکری چوری ہو گئی۔ تقویٰ کا عالم دیکھو، آپ کے تقویٰ کا عالم دیکھو۔ آپ نے پوچھا، دریافت کیا بکری کی عمر کتنے سال ہوتی؟ انہیں بولا میری بکری چوری ہو گئی، اور آپ بول رہے بکری کی عمر کتنے سال رہتی؟ نہیں، وہ
تیرا مسئلہ الگ ہے، میں میرے لیے پوچھ رہا ہوں۔ بولے بکری کتنے سال زندہ رہ سکتی؟ زیادہ سے زیادہ بولے 7 سال، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہتی۔ تو آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا بند کر دیا۔ 7 سال کے بعد جب کھائے تو آپ سے آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا حضرت اب تک تو کھاتے نہیں تھے، آج کیا بات ہے بکری کا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا میری بکری چوری ہو گئی۔ اب وہ بکری کب قصاب کاٹ کے مارکیٹ میں بیچیں گا؟ اگر وہ کسی طریقے سے میرے پاس آ جائے گی اور میرے کھانے میں آ جائے گی تو مجھے اللہ کا خوف ہوا، تو میں اس سے پرہیز کرنے کے لیے 7 سال تک بکری کا گوشت ہی بند کر دیا۔ بولے یہ تقویٰ کا عالم ہے۔ اب بتا سکتے ایسا تقویٰ کسی امام کا نہیں بتا سکتے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا، کیا کہا؟ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ بولے یہ جو 2 رکعت کی نمازیں 5 وقت کی پڑھانے والے امام ہیں، یہ امام کی طرح امام مت سمجھو امام اعظم کو، وہ پوری قوم و ملت کے امام ہیں اور پورے فقہ کے اندر سب سے بڑے امام ہیں۔ اور کیسے امام ہیں؟ آپ کی جب تعریف محدثین بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام اعظم وہ ہستی ہیں جو تقویٰ کا پہاڑ ہیں، اور وہ ہستی ہیں جو علم کا سمندر ہیں۔ یہ محدثین نے آپ کے بارے میں تعریفیں کی۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایل فیل بکتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ تو آپ کے اخلاق کا عالم دیکھیے۔ آپ نے کیا کیا؟ گھر میں حلوہ تیار کیا اور وہ حلوہ ایک شین میں رکھا اور کچھ درہم و دینار رکھے اور اس پر ڈھک دیا۔ فرمایا یہ جس شخص کی تو میرے پاس غیبت لے کے آنا اس کو لے جا کے دے دے، حضرت امام اعظم نے تمہارا شکریہ ادا کیا، بولی دے دے۔ بولے اب انہیں لے جا کے دے دیا۔ اب آیا پھر پوچھا کہ جنا حضرت میں تو بولا انہیں آپ کی دشمنی میں غیبت کر رہا اور آپ اس کو الٹا حلوہ بنا کے دے رہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن قائم ہوگا اور لوگ ایک دوسرے سے نیکیاں دینے کے بجائے بھاگ رہے ہوں گے، صورتیں چھپاتے پھر رہے ہوں گے، اور یہ شخص میری غیبت کر کے مجھے مفت میں اپنی نیکیاں دے رہا ہے۔ بولے یہ مفت میں احسان کر رہا، کل نیکیاں لوگ مانگنے نکلیں گے تو کوئی دینے والا نہ ملے گا، یہ مفت میں بانٹ رہا ہے، تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حلوہ بھیجا۔ بولے اب انہیں کرتا دوسری مرتبہ زندگی میں غیبت۔ ذرا دیکھیے آپ اخلاق کا یہ عالم ہے۔ اب بتائیے ایسا امام ہی تو امام اعظم ہو سکتا ہے۔ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کی اتنی شہرت، اتنے چرچے کہ آپ نے دن علم کے حصول کے لیے گزار دیا تو راتیں اللہ کی عبادت میں بسر کر دی، اور فقہ کے اتنے بڑے امام ہیں، اور آپ نے جو ہے 30 سال تک ایسے گزارے کہ روز نہیں بلکہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، ایسے 30 سال آپ نے مسلسل ایسا روزے رکھتے ہوئے گزار دیے، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑ دیا، ایسے 30 سال تک آپ نے اپنی عمر کے روزے رکھتے ہوئے جو ہے نا حصے گزارے۔ اسی طرح علماء نے بتایا آپ کے 83,000 آپ نے فقہ کے مسائل امت کو استنباط کر کے قرآن و حدیث سے عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے عبد الرزاق، محدث عبد الرزاق، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ سیاہ ستہ کے، یعنی سیاہ ستہ بولے تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 حدیث کے کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ سیاہ ستہ۔ یہ 6 حدیث کے کتابوں میں اور دارمی میں اور مسند احمد میں ملا کر حضرت عبد الرزاق جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان سے 2496 حدیثیں روایت ہیں۔ کتنے؟ 2496۔ ارے شاگرد جو امام اعظم کے پاس پڑھے ہوئے ہیں وہ اتنے حدیثیں آگے پہنچا رہے، خود امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس خالی 16-17 حدیثیں تھے۔ آپ نے اسی بنیاد پہ کہا کہ میرا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں، قرآن کے خلاف نہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں تو وہ میرے مسئلے کو دیوار پر مار دے، حدیث کو لے لے، وہ پوری زندگی کھنگال لے گا تو امام اعظم کی زندگی میں ایک مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جو حدیث کے خلاف ہو۔
میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اس پر دعویٰ کیا ہمارے جامع نظامیہ کے شیخ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ نے، مفتی خلیل احمد صاحب، نام یاد رہیں گا؟ آپ نے چیلنج کیا آج سے 15-17 سال پہلے، جب سے اب تک چیلنج برقرار ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بھی آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے بول کے لا کے ثابت کرو، میں مسلک بدل لیتا ہوں بولے۔ کئی ائمہ نے جو امام اعظم سے دوری اختیار کی تھی، دور تھے اور لوگ ان کو ورغلاتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ برا شخص ہے بول کے، تو بہکاوے میں آ گئے تھے۔ بعد میں جب تحقیق کی پتہ چلا امام اعظم کیسے زہد و تقویٰ کا پیکر تھے، کیسی آپ کی فقہ ہے، تو لوگوں نے اپنا مسلک چھوڑ دیا اور حنفی مسلک کو اختیار کیا۔ آپ وہ مسلک کے امام ہیں جن پر امام سیدنا شیخ محمد عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام الاولیاء ہیں، آپ نے تخلید فرمائی۔ خواجہ غریب النواز جیسی شخصیت آپ کے مخلد ہے، داتا گنج بخش علی حجویری جیسی شخصیت آپ کے مخلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بابا فرید شکرگنج فرماتے ہیں، جس محفل میں دعا کی جائے اور دعا میں کہا جائے اے اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے ہماری دعا قبول کر لے، وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ بابا فرید شکرگنج نے فرمایا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے دل میں خیال آیا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے کیا معمولی شخصیت کے حامل ہے، یہ کوئی جو ہے بہت بڑی شخصیت کے حامل نہیں کہ ان کو امام اعظم کہا جائے۔ ایسا وسوسہ آیا، وسوسے کا آنا تھا رات کو جب سویا سرکار خواب میں تشریف لائے اور میں کیا دیکھتا ہوں، سرکار مسجد حرام میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے انٹر ہو رہے، اندر داخل ہو رہے، اور اس حالت میں داخل ہو رہے کہ سرکار کسی ضعیف بوڑھے شخص کو اپنے گود میں اٹھا کے آ رہے، سرکار اپنے گود میں اٹھا لیے، ضعیف العمر بوڑھا شخص ہے، اس کو لے کے آ رہے۔ کون بول رہے یہ خواب؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، جن کی بارگاہ میں انڈیا آنے سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب النواز اجمیری نے 40 دن تک ان کے مزار کے پاس وقت گزار کر ہندوستان تشریف لائے۔ غوث پاک جن کے بارے میں فرمائے کہ اگر میں داتا گنج بخش علی حجویری کا زمانہ پاتا تو میں ان کی صحبت سے فیض اٹھاتا۔ غوث پاک نے جن کے بارے میں یہ فرمایا، وہ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں میں یہ خواب دیکھا تو خواب میں دوڑا چلایا سرکار کے پاس، یا رسول اللہ یہ بوڑھے شخص کو مجھے دے دیجئے، یہ کون ہے کہ آپ اس پر اتنی عنایت، اتنا لطف و کرم، اتنی مہربانی فرما رہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو اٹھا کر لایا جائے اور آپ اس شخص کو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے داتا گنج بخش علی حجویری، اے علی حجویری، جانتا یہ کون بوڑھا شخص ہے؟ یہی تو وہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے جس کو تم امام اعظم کہنے سے کتراتے ہو۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو میں لرز گیا، اس کے بعد کبھی جرت نہیں ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں زبان دراز کر سکوں یا کچھ غلط خیال کر سکوں۔ یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کہا ہے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فقہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، سن لیجئے، فقہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ بہت بڑے محدث یحییٰ بن معین، ان کو سارے محدثین مانتے ہیں، بڑا محدث مانتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کیا فرما رہے؟ یہ محدث یحییٰ بن معین جو ہیں، اگر کوئی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیں میں نہیں جانتا تو وہ اصل میں حدیث ہی نہیں ہے۔ بولے کون؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین ایسے بڑے محدث ہیں کہ ان کی نظر سے ہر حدیث گزر چکی ہے۔ بولے وہ ایسے بڑے عظیم المرتبت محدث ہیں۔ کون بولے؟ امام احمد بن حنبل بولے یہ بات۔ اب سنیے، حضرت یحییٰ بن معین جو بڑے محدث ہیں، جن کی نظر سے کوئی حدیث گزری اور وہ کہتے ہیں حدیث نہیں،
تو اس کو حدیث نہ مانو بولے محدثین. وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں تو فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے فتوے کے تحت دیتا ہوں، اور میں نے تو بڑے بڑے محدثین کو ان کے مسلک کے فتوے دیتے دیکھا ہے. اب آپ بتائیے کیا باقی رہ گیا؟ کیا باقی رہ گیا امام اعظم ابو حنیفہ کی ہستی میں؟ آپ جو ایسے جلیل القدر جو ہے نا کیا ہے، فقیہ ہیں، محدث ہیں. اچھا، اور ایک واقعہ سن لے. اسماعیل بن بشر یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت مکی بن ابراہیم محدث کی خدمت میں تھے، تو ہم نے کہا امام اعظم کی کوئی حدیث بیان کردہ سنائیے. تو وہاں امام اعظم سے جلنے والا ایک شخص تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ ابو حنیفہ کی حدیث سے تو بہتر ہے جریج کی حدیث سنائے. تو حضرت مکی بن ابراہیم جو بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی صورت جلال والی کر لی اور اس شخص کی طرف گھور کے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ مجلس سے اٹھ کے چلا گیا. وہ جانے کے بعد حنفی مسلک سے امام اعظم ابو حنیفہ کی احادیث کو سنایا آپ نے. تو اب آپ اندازہ لگائیے، بڑے بڑے محدثین بھی جلال میں آ جاتے تھے اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو غلط کیا ہے معلوم ہے الفاظ سے یاد کیا جاتا. تو کیا ہوا، امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی امام اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. امام جعفر الصادق کی امام اعظم ابو حنیفہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس وقت کی بات ہے، لوگوں نے آپ کو بھی جو ہے نا غلط باتیں بتا دی تھی کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک شخص ہے، وہ اپنے خیالات اپنی رائے سے جو ہے نا کیا ہے فتوے دیتا ہے. ایک دن ایسا ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر الصادق کی خدمت میں آ گئے، مجلس میں بیٹھے. تو امام جعفر الصادق نے فرمایا کیا تم وہی امام ابو حنیفہ ہو؟ وہی امام ابو حنیفہ ہو جو اپنی رائے سے فتوے دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت آپ جو چاہے مجھے کہہ لیں، آپ میرے سر آنکھوں کا تاج ہیں. میں بس آپ کی خدمت میں 3 سوال عرض کروں گا اور آپ سے جواب طلب کروں گا. پہلا سوال، پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ دوسرا سوال، نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ تیسرا سوال، عورت کمزور ہے یا مرد؟ اب یہ 3 سوالوں کا جواب دیجئے. تو امام جعفر الصادق نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے منی سے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تو پھر میں اگر عقل سے فتوے دینے والا ہوں تو یہ فتویٰ ضرور دیتا پیشاب کرنے پر غسل فرض ہو، مگر میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے، اللہ نے منی کے نکلنے پر غسل فرض کیا، پیشاب کرنے پر وضو، تو اس لیے میں نے فتویٰ وہی دیا جو اللہ رسول نے دیا ہے. اب بتائیے میں عقل سے فتوے دیتا ہوں یا حدیث کے مطابق بولے؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا نماز سب سے زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ تو حضرت امام جعفر الصادق نے کہا کہ نماز روزے سے بھی افضل ہے. تو آپ نے فرمایا فتویٰ کیا ہونا چاہیے؟ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، نماز معاف کر دی گئی اور اللہ اس کے رسول نے کہا کہ روزے کی قضا کرے. میرا فتویٰ دیکھیے وہی ہے جو اللہ رسول کا ہے. اگر میں رائے سے عقل سے فتویٰ دینے والا ہوتا تو میں یہ کہتا کیا کہتا کہ حیض کی حالت میں روزہ معاف، نماز فرض ہے، تو لہذا بعد میں نماز کی قضا کی جائے، روزے کی نہیں. تو میں نے فتویٰ کیا دیا بولے؟ حدیث کے مطابق دیا. تیسرا سوال یہ کیا عورت زیادہ کمزور یا مرد زیادہ کمزور؟ تو امام جعفر الصادق نے کہا کہ عورت زیادہ کمزور ہے مرد کی بنسبت، اور مرد 2 عورتوں کی طاقت رکھتا ہے، عقل کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی. اس لیے اللہ نے مرد کو عورت پر حکمران بنایا، بادشاہ بنایا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تو جب جائیداد کا بٹوارا ہو تو فتویٰ اللہ نے کیا دیا، رسول اللہ نے کیا دیا؟ عورت کو آدھا حصہ دیا جائے، 1 حصہ دیا جائے، مرد کو 2 حصے دیے جائے. یہی فتویٰ ہے نا اللہ اس کے رسول کا. تو میرا فتویٰ وہی ہے جو اللہ رسول کا ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے میں عقل سے فتوے دیتا ہوں یا پھر قرآن اور حدیث کے مطابق فتوے دیتا ہوں. امام جعفر الصادق مسکرائے
اور قریب بٹھایا، پیشانی کو چوما اور فرمایا تو میرے نانا جان، میرے دادا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا حضور علی مرتضیٰ شیر خدا، ان کے جو ہے نا کیا ہے تفقہ کو اور ان کے دین کو آگے بڑھانے کا کام کر رہا ہے، اپنی رائے اور عقل سے فتوے نہیں دے رہا، تو صحیح دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، تیرے لیے میری دعا ہے۔ فرمایا اللہ تجھے شاد و آباد رکھے اور اسی طرح تیرے دین کے کام میں غائبانہ مدد فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے فتووں سے گھبرایا نہ کر، لوگ ہر اچھے انسان سے جلا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لوگوں نے نہیں کہا کہ مجنون ہیں؟ لوگوں نے کہا جل کر کے یہ دیوانے ہیں، لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو بتاؤ کیا سرکار دو جہاں کی رسالت غلط تھی؟ کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا وہ فتویٰ لگانا دیوانے ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ؟ کسی نے کہا ان پر جن کا سایہ ہو گیا۔ سرکار نے دین کی دعوت دی تو کافروں نے حضور پر تھوکا، زبانیں دراز کی، گستاخیاں کی۔ آج بھی گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، تو کیا سرکار کی شان گھٹ جائے گی؟ نہیں نہیں، جس طرح آقا کے دین کو آقا نے پیش کیا، لوگوں نے اعتراض بھی کیا، مانا بھی، ماننے والے قسمت والے بن گئے، نہ ماننے والے بد نصیب کافر جہنمی ہو گئے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں۔ آپ رسول نہیں ہیں، رسول اللہ کے دین کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ آپ رسول اللہ کے دین کے بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم ہیں کہ آپ نے فقہ کے مسائل کو استنباط کیسے کیا جائے لوگوں کو وہ طریقہ بتایا ہے۔ تو یہ سرکار کے دین کی ملت کی خدمت آپ نے انجام دی ہے۔ تو اب آپ بتائیے، ماننے والے بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے، تو دشمن بھوکتے رہیں گے اور اپنی بدنصیبی ظاہر کریں گے۔ اور اولیاء اللہ، علماء، محدثین نے جو آپ کی تعریفیں کی، فرمایا جو حنفی مسلک میں داخل ہو جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا خواب میں، اے ابو حنیفہ تیرے مسلک میں جتنے شامل ہو جائیں گے ان کی مغفرت کا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہاں تک علماء، محدثین، فقہا اور صوفیاء اکرام نے بیان کیا ہے۔ تو یہ تھے امام اعظم۔ تو آپ نے جو ہے کیا ہے بغداد شریف میں وفات پائی، اور وہیں پر آپ کی مزار اقدس سے بغداد شریف میں جس شوق ہو وہ جا کر آپ کے مزار اقدس کی زیارت کر سکتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تو اس طرح امام اعظم کی مختصر سیرت کے اہم پہلوؤں کو ہم نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو ہماری جمعہ کو گفتگو ہوگی وہ امام اعظم کی تخلیق کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں سے فارغ ہو جائے۔